بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سے پہلے اللہ کو خوش کرنا ہے تو چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح اللہ کو اتنی پسند ہے، جو قیمتی چیز مانگو گے اللہ دے گا انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کی تیاری میں ہم سب کو اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے آپ کچھ خاص اعمال اور تسبیحات پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کو دعوت دیتے ہیں اور آپ کی زندگی میں خوشی، سکون اور کامیابی لاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں رمضان سے پہلے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے؟ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسا کچھ ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے اور اس سے ہماری دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں؟ خوشخبری یہ ہے کہ ہاں، ایسا ہے۔ آپ کو شاید یہ حیرت ہو کہ ایسی کوئی تسبیح بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور وہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ جب آپ اس کا ورد کرتے ہیں، اللہ سے کوئی قیمتی چیز بھی مانگے تو وہ فوراً عطا کرتا ہے۔ یہ تسبیح ایک بہت ہی خاص کلمہ ہے، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ ناظرین، رمضان سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کریں، خوش کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، تاکہ اللہ پاک خوش ہو کر آپ کو ہر وہ چیز دیں جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کے قریب آنے والی ہر پریشانی، مصیبت اور بیماری کو آپ سے دور کر دے، اور آپ اپنے آپ کو محفوظ رہ سکیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کے سائے میں ہمیشہ رہیں۔ تو آپ ابھی سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اور رمضان میں بھی اس تسبیح کو لازمی پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ اس تسبیح کو ورد زبان بنا لیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے نصیب کا ستارہ چمکا دے گا، جو آپ کی قسمت کو بدل دے گی، اور یہ تسبیح وہی پڑھتے ہیں جنہیں اللہ پڑھانا چاہتا ہے، یعنی جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ خود پسند کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو، تو اللہ اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور وہ خود بخود یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس تسبیح کو آپ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، اور رمضان کے مہینے میں بھی پڑھیں۔ ناظرین، رمضان المبارک نیکیوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الطاف و عنایات کے نزول کا موسم ہے۔ یہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، جس میں خزاں کی ویرانی نہیں ہوتی، بلکہ رحمت کی برسات ہوتی ہے، نیکیوں کی کاشت کی جاتی ہے، اور ثواب اخروی سرخ روئی کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہیں۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے جاگنا ہوگا، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ و استغفار کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہوگا، کیونکہ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ جتنا تم میں سے کوئی اس وقت جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اور اس حال میں کہ اس پر کھانا پینا بھی رکھا ہو، اور وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعتاً دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام دے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے، تو یہ تسبیح استغفار کی ہے۔ استغفر اللہ چلتے پھرتے ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جو چیز اللہ سے مانگیں گے آپ کو دے گا، کیونکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے من دین آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔